نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل، آیت نمبر 76 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انک علی الحق المبین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس سے پہلے 3 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ بہت سے صحیفے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے۔ بنی اسرائیل میں 3 رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی تعلیمات کو اور ان کتابوں کو تبدیل کر دیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی لوگ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے درمیان میں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک نام ہے اسرائیل، جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب ان کے پوتے کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر تشریف لے گئے اور اپنے خاندان کو، جب یہ بادشاہ بن گئے، اپنے خاندان کو وہاں بلایا، تو خاندان کی تعداد تقریباً 70 سے 72 افراد تھے، اور یہ 12 بھائی تھے وہاں جو شفٹ ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے چلے گئے، پھر ان کے بعد ان کے بھائی بنیامین اور باقی دوسرے بھائی بھی وہاں شفٹ ہو گئے۔ ان 12 بھائیوں کا جو آگے خاندان بڑھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے، اس وقت ان 12 بھائیوں کی جو اولاد تھی وہ 6.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اب زمانہ دیکھیں کہ کتنا زمانہ گزرا ہوگا کہ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر یہ معاملہ ہوا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بناتے ہیں، وہ یہودی ہیں، اور وہ یہودی کہنے لگے اپنے سے سینکڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ قرآن پاک نے ان کی یہ بات غلط ثابت کی اور یہ بات واضح کر دی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیونکہ جب یہودی اور نصرانی یہ دونوں آپس میں اس بات پر جھگڑتے تھے، وہ کہتے نہیں یہ ہے نہیں یہ ہے، تو یہودیوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے، نصرانیوں نے کہا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ یہودی نہ وہ نصرانی، وہ تو بہت پہلے کے گزر۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کو وضاحت کر دیا گیا کہ جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس وہ چیزیں پہنچیں اور انہوں نے غلط ملت کر کے عوام کے سامنے رکھیں،
اور ان کے علماء کے درمیان آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. کوئی کہتے کہ نہیں یہ درست ہے, کوئی کہتا نہیں یہ درست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ صحیح بات وہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن پاک، یقص بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کو، اکثر وہ باتیں ہم فیہ یختلفون جس میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی بہت سی باتیں قرآن پاک بیان کرتا ہے جس میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا کس بات پر؟ کہ علماء کی ایک جماعت ان کی کہنے لگی یہ درست ہے، دوسری کہنے لگی یہ درست ہے، آپس میں جھگڑنے لگے. تو قرآن پاک نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ بات درست ہے. جیسا کہ ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی جا چکی. تو قرآن پاک کی عظمت اور شان بیان کی گئی کہ پہلی آسمانی کتابوں کے ماننے والے جو باتیں غلط ملت عوام کے سامنے پیش کر رہے تھے اور جن باتوں میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، قرآن پاک نے ان باتوں کو بالکل واضح بیان کر دیا کہ ان میں حقیقت کیا ہے. نمبر 2، وَإِنَّهُ لَهُدًى، قرآن پاک ہدایت ہے. وَرَحْمَةٌ، اور قرآن پاک رحمت کا ذریعہ ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے ایمان والے اور ایک ہے کافر، کفر والے. اب ایمان والے قرآن پاک کے قریب آئیں گے، وہ قرآن پاک کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ مانیں گے، قرآن پاک سے فیض حاصل کریں گے، قرآن پاک سے تعلیمات حاصل کریں گے. تو قرآن پاک ان کو راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا، اور قرآن پاک ان کے لیے رحمت بنے گا کیونکہ وہ قرآن پاک کے قریب آئے اور قرآن پاک سے لے رہے ہیں. اور جو کافر ہوگا وہ قرآن پاک کے قریب ہی نہیں آئے گا تو قرآن پاک نہ اس کے لیے ہدایت بنے گا نہ اس کے لیے رحمت بنے گا. میرے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ جو مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں، لیکن اپنے آپ کو قرآن پاک کے قریب نہیں کرنے دیتے، نہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کے قریب آنے دیتے ہیں، نہ خود قرآن پاک کے قریب جاتے ہیں. بلکہ اگر کوئی قرآن پاک کے قریب جاتا ہے، کوئی درس و تدریس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی قرآن پاک کی کسی مجلس میں کسی نسبت سے قرآن پاک سنتا ہے یا اس کی تفسیر کو سنتا ہے، اس کے درمیان میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں اس کے درمیان میں. ایسے لوگوں کے لیے کیا قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوگا؟ کیا قرآن پاک رحمت کا ذریعہ ثابت؟ قرآن پاک تو اسی وقت ہدایت اور رحمت بنے گا قرآن پاک سے کچھ لیں گے. جب قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور قرآن پاک سے کچھ لیں گے نہیں، کوئی سمجھے گے نہیں، تو قرآن پاک ہدایت کہاں سے دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ. آج کافر اور مسلمان کے درمیان اختلاف، آج یہودی اور نصرانی کے درمیان اختلاف. وہ کہتے ہیں ہم درست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم درست ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ربک، بے شک تیرا رب، یقضی، فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، بحکمہ، اپنے حکم کے ذریعے سے. یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. سچا اور جھوٹا الگ الگ کر دیا جائے گا، کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر دیا جائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہیں، العلیم، سب کچھ جاننے والے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ کی ذات پر پہلے ہی کامل تھا، مکمل تھا. قرآن پاک میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں خطاب تو نبی کو ہو رہا ہے
لیکن وہ بات دراصل امت کو سمجھائی جا رہی ہے. یہاں امت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا. انک علی الحق المبین. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. انک، بے شک آپ، علی الحق المبین، واضح حق پر ہیں. دشمن کیا کہتا تھا؟ مکہ مکرمہ کا مشرک کیا کہتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہتا تھا ہم حق پر ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہم حق پر ہیں، نعوذ باللہ آپ غلط راستے پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے. انک علی الحق المبین، بے شک آپ ہی واضح حق پر ہیں. اب جب آپ واضح حق پر بھی ہیں تو پھر ان لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ لوگ بات کیوں نہیں سنتے؟ مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ ہدایت پر کیوں نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت قرآن پاک میں بیان کی گئی وہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ کے اندر رحمت اتنی زیادہ تھی کہ آپ ہر وقت بے چین رہتے تھے کہ کون سا وقت آئے کہ ایک ایک آدمی جہنم سے رخ پھیر کر جنت میں جانے والا بن جائے. بے چینی تھی، تڑپ تھی، اتنی تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس تڑپ کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں غم مت کیا کرو. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور ان کے بارے میں تنگ دل بھی مت ہو جایا کرو. جب انسان زیادہ کوئی پریشانی اپنے سر پر لیتا ہے تو دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اتنا اپنے سر پر نہ لو، ہدایت ہمارے اختیار میں، اگر ان کے مقدر میں ہوئی تو ان کو ملے گی، آپ ٹینشن نہ لیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں ان کے بارے. تو اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور وجہ بھی بیان کی کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، اور اس کی مثال یوں ارشاد فرمائی انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ ظاہراً آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ظاہراً زندہ انسان ہیں، لیکن یہ زندہ لاشیں ہیں جو چلتے پھرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جیسے مردہ بندہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیز سمجھانی آسان نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو دین کی بات سمجھانا آسان نہیں ہے. جس طرح مردہ لاش اس کو کوئی چیز سنانا اور سمجھانا، اسی طرح ان کو کوئی چیز سنانا اور سمجھانا اور وہاں سے ان کے عمل کی امید رکھنا، یہ کوئی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ مردے ہیں. دوسری فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہیں آپ سنا سکتے صم، بہروں کو، الدعاء، اپنی پکار. دوسری مثال دی. پہلی مثال کیا دی؟ کہ یہ لوگ مردے ہیں. دوسری مثال دی کہ یہ لوگ بہرے ہیں. آپ ان کو اپنی پکار کیسے سنا سکتے ہیں؟ جب جو بندہ کانوں سے بہرا ہو اس کو لاکھوں آوازیں دی جائیں، اس کو کیا پتہ چلے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تیسری بدبختی یہ کہ کانوں سے بھی بہرے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، جب وہ لوٹ جائیں، مدبرین، پیٹھ پھیر کر بھی چلے جاتے ہیں، بات سنتے تک نہیں ہے. اور چوتھی مثال یہ دی گئی کہ وما انت بہادی العمی، نہیں آپ راستہ دکھلا سکتے عمی، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے. چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خطرناک بیان کی. پہلی، یہ تو مردہ لوگ ہیں. دوسری، یہ کانوں سے بہرے ہیں. تیسری، یہ یہاں سے اعراض کر کے بھاگ جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. چوتھی،
یہ اندھے ہیں. جس طرح نابینا آدمی کو راستہ دکھلانا اور نقشہ سمجھانا یہ مشکل کام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح ان کو کیسے سمجھ آ جائے گا؟ یہ چاروں چیزیں بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ظاہری طور پر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے مردہ ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا، ان کی مثال مردہ اور زندہ کی. جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرنے والا یہ مردہ ہے. اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو نہ یاد کرنے والا. تو جو بندہ مردہ بھی ہو اور کانوں سے، یہ دوسری مثال کیا دی؟ مردے کو بھی سنانا آسان نہیں. دوسری دی کہ کانوں سے بہرا ہے اور بات بھی نہیں سنتا، اس کو بھی سنانا آسان نہیں. اور تیسرا نابینا ہے، اس کو راستہ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کر کے، مردہ کی اور کانوں سے بہرے کی اور اندھے کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ ان کی صفات بن چکی ہیں، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں. ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر اس بندے کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری باتوں پر. جو ہماری باتوں پر ایمان رکھتا ہے، ہماری باتوں پر یقین رکھتا ہے، آپ اس کو تو سنا سکتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں سنا سکتے. اب یہاں دیکھیے، یہاں فہم مسلمون، وہ فرما بردار ہیں، ایمان والے فرما بردار ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ سنانے کا لفظ آ گیا، آپ سنا نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو جہل بھی آتا تھا، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ جتنے خطرناک قسم کے تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے جاتے تھے، لیکن ان کے اوپر رنگ نہیں آیا کیونکہ یہ بدبخت تھے، گستاخ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا، کانوں میں آواز جا رہی ہے لیکن وہ جو دل کے اوپر دستک جا کر دینی ہے وہ ان کے گناہوں کی پھٹکار کی وجہ سے وہ دستک بند ہو چکی تھی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہر طرف موریں لگا کر، پردے لگا کر بند کر دیا گیا تھا ان کے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سنا ہی نہیں سکتے. وہ سنتے تھے لیکن وہ سننا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے کہ جو انسان کے لیے نفع مند ہو اس کو کہیں گے سننا. اب وہ بات سنتے تھے لیکن اس کو چونکہ مانتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے. یعنی اللہ کے نزدیک وہ سنانا معتبر ہوگا جہاں سے دل پر دستک آئے اور عمل کی آواز آ جائے، اور جہاں عمل کی آواز نہ آئے گویا کہ وہ سنانا بھی نہ سنانا ہے، گویا کہ آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے. اسی سے یہ بات دیکھیے کہ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، اس کو مثال کے طور پہ کوئی بندہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو دوسرا بڑا آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، وہ اس کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے، شرم نہیں آتی تیرے ماں باپ ہیں؟ اب اس کو بھی پتا میرے ماں باپ ہیں، میں بدتمیزی کر رہا ہوں، تو گویا کہ وہ بدتمیزی کر کے اپنے ماں باپ کی نفی پر دلیل دے رہا ہے. تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں بات مانتا ان کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ جو عمل کرے گا گویا کہ وہ سن رہا ہے، اور جو عمل ہی نہیں کرے گا، اس نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اس کا سننا بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے سننے کا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا جائے گا. ایمان والے بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے، ماننے والے ہوں گے، نہ ماننے والے بھی آئیں گے، قرآن پاک کو سینے سے لگانے والے بھی آئیں گے، اور قرآن پاک کو چھوڑ کر دور بھاگنے والے بھی آئیں گے. یہ سلسلہ چلے گا، آخر قیامت قریب آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. 10 نشانیاں کون سی؟ پہلی نشانی، سورج مغرب سے نکلنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے. سب سے پہلی نشانی، سورج مغرب سے نکل آئے گا.
दूसरी दुखान, धुआं। तीसरी दाब्बतुन, एक जानवर है जिसका जिक्र आज के सबक में आ रहा है। चौथी निशानी याजूज और माजूज का जाहिर होना, उनका निकल आना। पांचवी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल। छठी निशानी दज्जाल का आना। सातवीं और आठवीं, नौवीं, ये ज़मीन का धनस जाना। ये एक मरतबा होगा मगरिब की जानिब, एक मरतबा होगा मशरक में, और एक होगा जजीरतुल अरब में। और 10वीं निशानी ये है कि एक आग आएगी जो कार ईदन से निकलेगी और लोगों को हनका कर मैदान महशर की तरफ लेकर जाएगी, जहाँ पर लोग ठहरेंगे रात का वक़्त गुजारने के लिए, वो आग भी रुक जाएगी। और सुबह के वक़्त फिर लोग उठेंगे, वो आग उनको दोबारा हनकाएगी और लेकर उनको मैदान महशर में पहुंचा देगी। ये 10 चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि इसी तरतीब के साथ हों, 10 को इकट्ठा कर दिया गया कि 10 चीज़ें ये हैं, ये सब चीज़ें आएंगी, उसके बाद क़यामत आएगी। अब ये आगे पीछे आएंगी, इनकी तफसीलात और बहुत से मौके पर गुजर चुकी। यहाँ आज के हमारे सबक में जिस चीज़ का जिक्र है वो है दाब्बतुन, ज़मीन के अंदर से एक जानवर निकलेगा। मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के पास 2 पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा। जो हाजी हजरात वहाँ पर गए हैं, अल्लाह ताला हम सब को वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। उनको मालूम है कि बैतुल्लाह के साथ ही ये 2 पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा। ये वो 2 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने चक्कर लगाए थे और 2 पहाड़ियों पर आप चढ़ी थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी सुन्नत को बाकी रखा कि जो भी हज करने के लिए जाए या उम्रा की अदायगी के लिए जाए, उसके लिए लाजिम है कि वो उन पहाड़ियों के साथ चक्कर मुकम्मल करे। सफ़ा से शुरू होकर मरवा पर 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। तो जो सफ़ा पहाड़ी है ये बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब है। ये सफ़ा पहाड़ी क़यामत के कुर्ब का ज़माना होगा, बिल्कुल क़यामत करीब आ चुकी होगी, और उस वक़्त ये निशानी ज़ाहिर होगी कि सफ़ा पहाड़ी फट जाएगी और इसके अंदर से एक जानवर निकलेगा। बहुत से पांव होंगे उसके, और वो अपने जिस्म को निकलकर वो झाड़ेगा और फिर वो मताफ के अंदर आएगा, बैतुल्ला आएगा। वो लोग तवाफ कर रहे होंगे। यहां पर मकाम इब्राहीम और हजरे अस्वद के पास वो जानवर जब पहुंचेगा, लोग उसको उसको देखकर डर जाएंगे और भाग जाएंगे, इधर उधर छुप जाएंगे। साथ एक जमात ईमान वालों की ऐसी होगी कि वो बाकी रहेगी और खड़ी रहेगी वहीं पे, और उनका जहन यह होगा कि जब अल्लाह की तरफ से एक तकदीर लिखी है, हमारे ऊपर कोई आफत आनी है, तो वो आ जाएगी, कोई बात नहीं, हम यहां अल्लाह का घर छोड़ के नहीं जा सकते। ये जो दाब्बा होगा, इसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा होगा, इसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी होगी। ये इन दोनों के साथ काफिर और मुसलमान की निशानदही करेगा। मुसलमान, ये जितने लोग उस वक़्त ठहर गए और वो वहां से नहीं गए मताफ से, ये उनको टच करेगा। एक रवायत ये है, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अंगूठी के जरिए से, और बाज़ कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा होगा उसके ज़रिए से। ये जैसे ही टच करेगा, उनके चेहरे रोशन हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे वो। उसके बाद ये यहां से ये जानवर निकलेगा और इतनी तेज रफ्तारी होगी इसकी कि वो बयान करने का, बहुत तेज रफ्तार चलेगा। और जहां जहां से ये गुजरता जाएगा,
جو کافر اس کے سامنے آئے گا یہ اس کے ماتھے کے اوپر نشان لگا دے گا، نشانی لگ جائے گی کہ یہ کافر ہے، یہ مسلم ہے۔ اور یہ دابتن، جب یہ جانور ظاہر ہو جائے گا اس وقت کفر اور اسلام پختہ ہو جائے گا، اب کوئی بندہ کفر سے اسلام میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب جا کر یہ دو چیزیں، ایک ہے مشرق مغرب سے سورج کا نکلنا، اور ایک ہے یہ جو جانور ہے دابہ اس کا ظاہر ہونا، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پہلے ظاہر ہو جائے بس اس کے بعد پھر اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کافر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان رہ گئے اور جو کافر ہیں وہ کفر پر رہ گئے۔ دیکھ کر پتا چلے گا دور سے کہ یہ کافر جا رہے ہیں، یہ مسلمان جا رہے ہیں، نشانیاں لگی ہوں گی ان پر۔ اور یہ جو دابہ ہوگا یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ جانور باتیں کرے گا لوگوں سے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہوگی بات علیہم ان پر، اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے سامنے، دابتن، ایک جانور، من الارض، زمین سے۔ واقع ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جب بات ظاہر ہو چکی ہوگی، انسان کب تک انتظار میں ہے کہ میں ہدایت حاصل کروں، میں قرآن پاک والا بن جاؤں، میں قرآن پاک کا دیوانہ اور عاشق بن جاؤں؟ کب تک انتظار میں؟ کافر کب تک انتظار میں کہ میں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں؟ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب واقع ہو چکے گی بات ان کے سامنے، اخرجنا لہم، ہم نکال دیں گے ان کے سامنے، دابۃ من الارض، ایک جانور زمین سے، تکلمہم، جو باتیں کرے گا ان سے، ان الناس، بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا، تھے ہماری باتوں پر، لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت سے پہلے پہلے موقع ہے، جو انسان زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر کے اللہ والے بن جائیں۔ لیکن جب یہ نشانی ظاہر ہو گئی اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کفر ہے تو اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سنا کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی ہے، تمہارے پاس موقع ہے، اس لیے تم اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس کے اندر توبہ طائب ہو کر اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔